السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان کے مبارک عشرے کے یہ آخری گھڑیاں، یعنی دوسرے عشرے کی آخری گھڑیاں جو ہم پر سایہ فگن ہیں، بہت جلد یہ دوسرا عشرہ بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، پورا ہونے جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ رمضان کے بابرکت مہینے کی جو عبادتیں ہماری الحمدللہ روزے کی، تراویح کی اور دیگر تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور سحری و افطار میں غریبوں کو کھلانا ہو یا پھر مسجد کو افطاری کے لیے کچھ لے جانا ہو، یہ ساری عبادتیں بآسانی کے ساتھ الحمدللہ ہم سے ادا ہو رہی ہیں۔ اور ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذمہ داری ہے، دکان کی ذمہ داری، تجارت کی ذمہ داری، ڈیوٹی کی ذمہ داری، نوکری وغیرہ کی جو ذمہ داریاں جو حلال روزی کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ناغہ ہوئے بغیر یہ بھی چل رہا ہے اور یہ عبادتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ساری عبادتیں اور یہ سارے کام کاج جو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی فرق کے الحمدللہ بآسانی کے ساتھ بخوبی جو انجام ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ بآسانی کے ساتھ اب الحمدللہ ہم رمضان کے بابرکت ساعتوں کی قدردانی کر رہے ہیں، اس کی عبادتوں اور ریاضتوں کا اہتمام فرما رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کے پیچھے خاص طور پر ہماری گھر کی مستورات یعنی عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ ہمارا تعاون نہ کریں، ہماری مدد نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں جو وہ کر رہی ہیں، سحری اور افطاری کے معاملے سے لے کر کے ہمارے انتظامیہ امور، یہ ساری ذمہ داریاں جو اپنے سر پر لے کر کے بخوبی انجام دینے کی وجہ سے الحمدللہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنی نوکری اور اپنی ڈیوٹی، اپنی تجارت، اپنا دکان بھی وقت پر چلا پا رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ معلوم ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ عورت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہماری گھر کی یہ بہو بیٹیاں، یہ ماں بہنیں، یہ ہماری گھر کی عورتیں الحمدللہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، بعض گھروں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بیچاریاں اپنے گھر کے بیٹے کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے سحری کے انتظام کے لیے رات کے 2 بجے 1 بجے جگ جاتی ہیں۔ ان کو ایک ٹینشن سا رہتا ہے، رات بھر انہیں نیند نہیں آتی، کہہ رہے اگر میں ایسے ہی سو گئی تو پھر ہمارے گھر والے، ہمارا بھائی، ہمارے پپا یا ہمارے شوہر برابر سحری میں نہیں کھائیں گے۔ وہ رات بھر جو ہے یہی ٹینشن میں، یہی خیال میں، یہی فکر میں، یہی تڑپ میں، بیچاری کے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ یہ کام پہ جائیں گے، یہ نوکری پہ جائیں گے، یہ دکان پہ جائیں گے، اگر کم کھائیں گے یا صحیح انتظام نہیں ہوگا تو پھر یہ 2-4 لقمے کم کھائیں گے، اگر یہ 2-4 لقمے کم کھائیں گے تو ان کے لیے روزہ مشکل ہوگا۔ اتنا خیال کرنے والی یہ عورتیں ماشاءاللہ، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری افطاری کے معاملے میں خیال کرتی ہیں کہ ان کے پسند کا پکایا جائے، کہ یہ ہو تو یہ اچھا کھائیں گے، 2-4 نوالے زیادہ کھائیں گے، اپنی پسند کو مارتے ہوئے، اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، بعض مرتبہ تو اپنی نفلی عبادتیں تک وہ قربان کر کے ہمارے سحری اور افطاری کے معاملے کی فکر میں وہ کچن میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزار دیتی ہیں۔ اور ایسے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنا زیادہ وقت کچن میں ضائع نہ کریں، بلکہ وہ پہلے ہی سے منصوبہ بندی جو پلاننگ ان کا ہوتا ہے اس کے حساب سے کر لیں، ورنہ زیادہ تر جو ہے کچن میں گزار کر اپنا قیمتی وقت رمضان کا ضائع نہ کریں۔ اور اگر ایسا بھی موقع ہو کچن میں تو پھر اس صورت میں آپ پکاتے کرتے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے بھی ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، جو صورتیں آپ کو بآسانی سے آ سکتی ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہو اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں، انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی پڑھتے ہوئے آپ اپنا کام کاج کریں گے تو آپ تلاوت قرآن کے سبب سے برابر جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے والیوں میں شمار ہوں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے آج ہماری گھر کی عورتیں ماشاءاللہ مردوں کے لیے اتنا کچھ قربان کر دیتی ہیں،
مگر اس کے باوجود بھی مرد جو ہے ان کی قربانیوں کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہ بیچاریاں دن رات ہمارے سحری و افطار کی فکر میں لگے رہتی ہیں اور اپنی جو ہے ذمہ داری سمجھ کر کے کرتی ہیں۔ رہی بات ان عورتوں کی جو ذمہ داری نہیں سمجھتے، جو بے حس ہوتے ہیں، انہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے گھر کا مرد یا بھائی یا باپ کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، تو وہ غیر ذمہ دار عورتوں کے بارے میں تو یہاں بولنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کا الگ عنوان ہے، وہ ٹاپک الگ ہے۔ اب یہاں میں ان ماں بہنوں کے تعلق سے، ان عورتوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں جو عورتیں رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے مردوں کا مکمل خیال کر کے سحری و افطار کا انتظام کرتی ہیں، اور مرد اتنا بے حس ہوتا ہے، کبھی اچھا کھانا کھا کے کبھی سحری میں کبھی افطاری میں نہ اپنی بیوی کا شکر ادا کرتا ہے، نہ اسے شاباشی دیتا ہے، اور نہ کبھی اس کے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتا ہے، اور نہ اسے جو ہے کبھی جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ آج آپ نے عمدہ کھانا کھلایا مجھے، ماشاءاللہ آج آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے سحری کا انتظام کیا۔ تھوڑی سی تعریف عورت جو ہے چاہتی ہے کہ اس کے گھر کا مرد، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں اگر دو چار باتیں، اچھے الفاظ، ماشاءاللہ میری ماں آج بہت اچھا کھانا کھلائی، ماشاءاللہ آج میری بہن کیا بنائی ہے سحری، ماشاءاللہ ہماری بیوی ماشاءاللہ آج کتنا اچھا سے افطاری کا انتظام کیا، دو چار باتیں اگر بول دیے تو کیا جائے گا، ہمارے منہ میں تو کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کی خدمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بالکل خیال نہیں کرتے، وہ کتنا جو ہے کچن میں اپنا وقت جو ہے لگا کر کے کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں، صبح و شام کتنا سر پٹکتی ہیں کچن میں، اور کتنا زیادہ ان کو یہاں پہ رہ کر کے ہمارے بہتر کھانے کے انتظام کرنے کے لیے جو تکلیف سہنی پڑتی ہے، ہمیں اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، اور نہ ہی ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے تعلق سے کبھی فکر مند رہتے ہیں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، آج اگر ہم الحمدللہ رمضان کی بابرکت ساعتیں بسکون گزار رہے ہیں، تو اس کا صحرا ہماری گھر کی مستورات کو پہنچتا ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے نیکیوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی مستورات کی حفاظت فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اے اللہ، جس طرح سے وہ قربانیاں پیش کر رہی ہیں، کچنوں میں رہ کر کے، مطبخ میں اپنا پورا وقت جو لگا کر کے دھوپ کی تپش میں، آگ کے انگاروں میں، جلتے اور کھولتے تیل کے سامنے، اے اللہ جو ان کی قربانیاں چل رہی ہیں مولا اسے بے انتہا قبول فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبودی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔